بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی بینک 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ اگر کوئی معاملہ طے پا گیا تو یہ بہتر ہوگا، تاہم انہوں نے خبردار بھی کر دیا کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو بہت بڑے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، امریکی سرحدیں محفوظ بنا دیں گے، اب کوئی غیر قانونی نہیں آ رہا۔ ہم نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ یوکرین روس جنگ کے حوالے سے اچھی خبروں کے لیے پر امید ہوئیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین روس جنگ کی وجہ سے ماہانہ 25,000 افراد مارے جا رہے ہیں۔ کارروائی کے بعد وینزویلا کی قیادت کا رویہ تبدیل ہو چکا ہے۔ صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر کے درمیان انتہا کی نفرت ہے، یہ باعث شرم ہے۔ صدر ٹرمپ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ یورپ کو امیگریشن اور توانائی سے متعلق مسائل کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ جیفری کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے یورپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم جس طرح مرد میدان ہیں، بالکل اسی طرح سفارتکاری کے بھی علم بردار ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ڈپلومیسی کا راستہ ترک نہیں کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے ایرانی عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے بات چیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہماری مسلح افواج اور خارجہ محاذ ایک پیج پر ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور ہم سب مل کر سلامتی کو یقینی بنانے اور اپنی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ ایرانی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا اور ضروری ہے کہ آئندہ سالوں میں بھی اس تاریخ کو رقم کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ کے ابتدائی 2-3 دنوں میں دھمکی امیز ٹویٹ کیے کہ بلا مشروط ہتھیار ڈال دو، یعنی وہ ایرانی عوام کو بغیر کسی نقصان کے تسخیر کرنے آئے تھے۔ دوسری جانب انہوں نے پہلے روز سے ہی مذاکرات کرنے کا ڈھول پیٹا اور جب ہم مذاکرات میں مشغول ہو گئے تو ہم پر حملہ کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جس پر ہمارا یہ موقف رہا کہ پہلے حملہ بند کرو پھر سفارتکاری کی بات کرو، جبکہ ان کا جواب تھا کہ پہلے مذاکرات کرو اور مذاکرات ہی کے نتیجے میں جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں ہتھیار ڈال کر مذاکرات کرنے ہوں گے۔ اس صورتحال میں ایرانی عوام نے رہبر معظم انقلاب کی دانشمندی سے مزاحمت کا راستہ چنا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں امام خمینی کا خون پر تلوار کی فتح کا فلسفہ ابھر کر سامنے آیا۔ اس جنگ میں امام خمینی کا ایک اور کلمہ بھی سچ ثابت ہوتا ہوا دکھائی دیا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کمانڈر کے ہاتھ سے پرچم گر جائے تو دوسرا کمانڈر اسے اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس جنگ میں ہم نے ایسا بھی دیکھا۔ روس نے کہا ہے کہ روس ایران کے گرد تناؤ کو کم کرنے میں مدد کو تیار ہے، جبکہ روس نے ایران کے اضافی افزودہ یورینیم کو ایک ممکنہ آپشن کے طور پر ملک سے باہر لے جانے کے لیے بھی اپنی خدمات پیش کرتی ہیں، اور اس سے متعدد ممالک کے خدشات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ روس کا دوستو مزید کہنا ہے کہ روس ایران کے بارے میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ رابطے جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف ترکی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس مرحلے پر ہم اس سفارتی عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق کچھ تفصیلات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم فیصلہ سازی کے مرحلے میں ہیں اور اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں اور زاویوں پر غور کر رہے ہیں۔ روسی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسے بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری روکنے کے حوالے سے کوئی باضابطہ اطلاعات موصول نہیں ہوئیں،
جبکہ دوستو امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کے اعلان کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے یوکرین جنگ کے باعث روس سے تیل نہ خریدنے کا وعدہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ ٹیرف کم کرنے کا معاہدہ کیا ہے اور نریندر مودی نے روسی تیل کی خریداری روکنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ فروری 2022 میں دوستو روس کے یوکرین پر مکمل حملے کے بعد مغربی پابندیوں کے باعث روسی تیل کو رعایتی نرخوں میں فروخت کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بھارت کی جانب سے روسی تیل کی درآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین اور اس کے مغربی اتحادی روس کی معیشت اور فوج کے لیے اہم آمدنی کے اس ذریعے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اربوں ڈالر کی آمدنی روکی جا سکے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں اس معاملے پر نئی دہلی کی جانب سے یعنی بھارت کی جانب سے کوئی بیان موصول نہیں ہوا۔ دوستو ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے بھارتی مصنوعات پر عائد محصولات کم کر کے 18% کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے متعدد مصنوعات پر 25% جوابی ٹیرف عائد کیے تھے، جبکہ روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر اضافی 25% محصولات بھی لگائے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ملک میں حالیہ فسادات کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سازش کو ایرانی قوم نے ناکام بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہنا محض الزام نہیں، یہ منصوبہ بندی بیرون ملک سے کی گئی بلکہ خود امریکی صدر کے بیانات اس بات کا واضح ثبوت ہیں، جن میں انہوں نے فسادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آگے بڑھتے رہو، میں مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ حالیہ فسادات در حقیقت بغاوت کی ایک کوشش تھی جسے بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ CIA اور موساد نے بغاوت کو ہوا دینے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے، تاہم انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران عالمی طاقتوں کے مفادات سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ ملک میں حالیہ فسادات آخری تھے درست نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دشمن مکمل طور پر مایوس نہ ہو جائے، اور ایرانی قوم یقیناً اس مشن میں کامیاب ہو کر رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ دکانداروں اور تاجروں کے کچھ مطالبات جائز تھے، لیکن فسادی عناصر نے پرامن احتجاج کو پرتشدد بنانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی دکانداروں کو صورتحال کا ادراک ہوا، انہوں نے خود کو فسادیوں سے الگ کر لیا۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ ایرانی قوم کی بیداری اور اتحاد نے اس سازش کو ناکام بنایا اور یہ ثابت کر دیا کہ دشمن کسی بھی صورت اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بھارت نے دفاعی بجٹ میں 15% کا اضافہ کرتے ہوئے 2026 کے بجٹ میں دفاعی اخراجات کے لیے $85 ارب سے زائد مختص کرنے کا اعلان کر دیا۔ دفاعی اخراجات میں دوستو فوجیوں کی تنخواہیں، پینشن، دفاعی ساز و سامان کی خریداری شامل ہوگی۔ بھارتی فوج کی جدت کے لیے 2.19 لاکھ کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ 2026 کے بجٹ میں بھارت نے بنگلہ دیش کے لیے مالی امداد کو نصف کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت نے 2026 کے بجٹ میں افغانستان کے لیے امداد میں 50 کروڑ روپے کا اضافہ کر کے 1.5 ارب روپے کر دیا ہے۔ امریکی میگزین فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغان طالبان نظریاتی اور عملی قربت کے باعث کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے خلاف کارروائی پر آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ میگزین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ قطر، ترکیہ اور سعودی عربیہ کی ثالثی کی کوششیں TTP کو لگام دینے پر افغان طالبان کو رضامند کرنے میں ناکام رہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طالبان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات نے کشیدگی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ طالبان پاکستان کے ساتھ محاذ آرائی کو داخلی سطح پر اپنی ساکھ مضبوط کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ فارن پالیسی میگزین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاک بھارت تنازعات عدم و استحکام کا باعث ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعہ پھٹ پڑا ہے تو خطے میں تخریب کاری کے خطرناک حد تک پھیلاؤ جیسے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔
میگزین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان پاکستان تنازع مزید شدت اختیار کرنے کا امکان ہے، جو جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کے خلاف حملوں کو ہوا دینے اور خطے میں وسیع تر افراتفری کا باعث بنے گا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات اس ہفتے استنبول میں منعقد ہو رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات بیک ڈور کوششوں سے ممکن ہوئے ہیں۔ مذاکرات کے لیے پاکستان اور ترکیہ بیک ڈور کوششوں سے کر رہے تھے۔ ایرانی حکومت نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اور ایران جوہری مذاکرات ترکیہ میں دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات 5 ادوار کے بعد مئی 2023 سے معطل کا شکار تھے۔ مذاکرات میں دوستوں سعودی عربیہ، قطر، عمان، پاکستان، مصر اور متحدہ عرب امارات کو بھی استنبول مدعو کیا گیا ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ استنبول مذاکرات سے متعلق ایران نہ تو پر امید ہے اور نہ ہی مایوس ہے۔ استنبول بات چیت سے معلوم ہوگا کہ امریکہ سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات چاہتا بھی ہے کہ نہیں۔ ایرانی حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کی دفاعی تیاریاں زیادہ سے زیادہ ہیں۔ ایران ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ایک طلبہ کی جانب سے حکومتی کارکردگی کے حوالے سے پوچھے گئے سخت سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے اور طلبہ پر سیاسی جماعت سے تعلق کا الزام لگا دیا۔ طلبہ نے سوال کیا تھا کہ جعلی حکومت ترقی کر رہی ہے جبکہ کے پی اصلی حکومت میں بھی 13 سال سے کیوں پسماندہ رہا ہے۔ طلبہ نے سہیل آفریدی سے کہا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، بتائیں صوبے کو کیا دیا آپ نے۔ طلبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے ایم پی اے اور ایم این اے کے گھروں میں ہوئی ہے، صوبے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کا آپ نے کیا کیا۔ دوسرے صوبوں سے ہمارے صوبے کا موازنہ کیا جائے کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے طلبہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا تعلق ضرور اے این پی یا کسی دوسری پارٹی سے ہوگا، لیکن انہوں نے طلبہ کے اصل سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے صوبے کے نوجوانوں کو سوال کرنے کا شعور دیا، یہ شعور دیا کہ ایک بہن مجھ سے میری پالیسی پر ہی سوال کرے۔ علیمہ خان نے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر سینیٹر مشال یوسفزئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مشال یوسفزئی جن کی ہدایات پر جھوٹ بولتی ہیں وہ ان کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مشال یوسفزئی عمران خان کی خیر خواہ ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت کو علیمہ خان کا ٹارگٹ ملا ہوا ہے، لیکن عمران خان نے جیل میں کہا تھا کہ جا کر ان دونوں کو بتا دو کہ استعمال کرنے کے بعد انہیں کرش کر دیا جائے گا۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہمیں عمران خان کی میڈیکل رپورٹ سے متعلق گزشتہ منگل کو ہی اڈیالہ آ کر پتہ چل گیا تھا۔ میں آج بھی پوچھ رہی ہوں کہ یہ خبر کیسے لیک ہوئی اور کس نے کی۔ میں آج بھی کہتی ہوں کہ یہ خبر توجہ ہٹانے کے لیے لیک کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اگر ان پر دباؤ نہیں ڈالیں گے یہ ہمارے ساتھ یہی کرتے رہیں گے۔ ہمیں عمران خان کی ٹریٹمنٹ نہیں رہائی چاہیے، یہ خوفزدہ ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔